وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ واجب الاحترام دوستو، اس گئے گزرے دور میں اور فتن دور میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد خوشائند ہے۔ کتاب و سنت کی باتوں کے لیے مل بیٹھنا خوشائند ہے۔ مجھ سے قبل نائب امیر جماعت حافظ محمد سلفی صاحب حافظہ اللہ استاد العلماء خطاب فرما رہے تھے، ہمیں کچھ غفلتوں سے بیدار کر رہے تھے۔ میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، احباب کا شکر بجا لانے کے بعد کہ جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنا سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مصروفیت یقیناً آپ کی بھی ہے اور علماء کرام کی بھی ہے، مجھے سے طالب علم کی بھی ہے، اس لیے حاضریاں رمضان تک محدود ہوتی جا رہی۔ پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی وقت ہو تو ساتھیوں سے ملاقات کر لی جائے، کچھ کتاب و سنت کی نصیحت اپنے لیے اور احباب کے لیے بیان کر دی جائے۔ ہمارا موضوع عربی میں کہا جاتا ہے الولا والبرا۔ ولا ولی سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے دوستی، محبت، پیار، نصرت، مدد، حلیف ہونا، ساتھی ہونا۔ اور برات سے ماخوذ ہے، جس کو ہم اعلان برات کہتے ہیں، بیزاری۔ نفرت کے معنی میں بھی آتا ہے، بغض کے معنی میں بھی آتا ہے، عداوت و دشمنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے، اور عقیدے کے باب سے اس کا تعلق ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ فروعات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد کے باب سے، آپ کے توحید کے باب سے اس کا تعلق ہے۔ اس عقیدے کو نہ سمجھنا در حقیقت توحید کے تقاضوں کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ صرف چند آیات نہیں، جیسے کہ مولانا معاذ عرض کر رہے تھے، بلکہ قرآن مجید کی اہل علم نے لکھا کہ ہر صورت میں الولا والبرا، دوستی اور دشمنی کا تذکرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر آپ اٹھائیں مختصراً تو آپ کو پتہ چلے گا بغیر فاتحہ کے کسی کی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کا منہج بھی یہی، ایک رکعت بھی نہیں ہوتی، نہ فرض ہوتی ہے نہ نفل ہوتی، نہ سفر کی ہوتی ہے نہ حضر کی، نہ امام کی نہ مقتدی کی۔ اس میں ایک خاص سبق ہے، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ہے ولا، یہ ہے دوستی اور محبت کا اظہار کہ ہمارے دوستی کن لوگوں کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اس کے بعد برات اور دشمنی کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دشمنی کا ذکر، یہ برات کا ذکر، جگہ جگہ یہی موضوع ہے۔ حتیٰ کہ سورہ کوثر جیسی چھوٹی صورت میں بھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ ولا ہے، یہ چاہت اور محبت کا ذکر۔ اور ان شانیہ کا هو الابتر، یہ برات اور دشمنی کا اظہار۔ علی ھذا القیاس ہر صورت میں آپ کو یہ موضوع ملے گا، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور توحید سے بڑھ کر کس کی اہمیت ہو، اس کا تعلق توحید کے باب سے، عقیدے کے باب سے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں نہ جانے کب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، اس طرح کا ایک ماحول بنایا۔ باقاعدہ لوگوں نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، جمعیت التالیف و تقریب، لوگوں کو قریب لانے کی جماعتیں،
وہ اپنے اجتماعات کو، اپنے باڑوں کو، اپنی مجلسوں کو اور اپنے مساجد کو بھرنا چاہتے ہیں کسی طرح بھی ہو، اور اس کے لیے انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا کہ آپ مثبت بات کریں، منفی بات نہ کریں۔ حالانکہ اسلام میں دعوت کے دو پہلو ہیں، الامر بالمعروف، صحیح بات کا اثبات، والنہی عن المنکر، اور منکر کی روک تھام۔ وہ اس بات مثبت بات کا اثبات تو کرتے ہیں، پھر اللہ سے ہونے کی امید۔ کس نے انکار کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک، کس نے انکار کیا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کس نے انکار کیا؟ مگر انکار منکر کی بات آ جائے تو وہاں پھر چپ سادھ لیتے کہ یہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، یہ لوگ آپ کو جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، آپ کے اعمال جو اللہ کی رحمت کے ساتھ قبول ہوں گے، اس رحمت کی بدولت آپ نے جنت میں جانا۔ تو لہذا سروں کو جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لائیں، مگر منہج میں جھول نہیں ہونا چاہیے۔ عقائد کے باب میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر عقائد کے باب میں خاموشی اور مجرمانہ خاموشی یا شیطان اخرس گونگا شیطان ہونا ممکن ہوتا، جائز ہوتا، تو شاید اس کی گنجائش وہاں دے دی جاتی کہ جب غزوہ احد میں ماحول بدل گیا، شکست میں جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہوتی دکھائی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر شیخین کریمین کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت کے نو مسلم بلکہ غیر مسلم ابو سفیان نے کہا تھا، حل فیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا خاموش رہو، میری خیر ہے۔ ابو بکر کا پوچھا، کہا خاموش رہو۔ عمر کا پوچھا، کہا خاموش رہو۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اس وقت جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ترتیب یہ ہے، ترتیب مسلمانوں کی یہ ہے، پہلے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خاموشی ہے تو اپنے ظام اور گمان میں سمجھا کہ یہ شاید کام تمام ہو گیا، شیطان نے جو آواز لگائی تھی وہ صحیح ہے۔ اس نے کہا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ تو پھر نبی علیہ السلام خاموش نہ رہے، سارے حکمتیں، سارے کمال آپ نے چھوڑ دیے۔ آپ نے کہا کہ اب تو جواب دینا پڑے، اللہ کے حبیب کے سامنے، مواحد آدم کے سامنے شرک کا نعرہ بلند کیا جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ خطرے بڑے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کسی کی جان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ہمارے بلا بلا ہوا بنا دیا جاتا ہے۔ جان لینے کے لیے جان دینے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ علامہ احسان کی زبان میں مارے وہ جو مرنا جانتا ہو، مارے وہ جو مرنا جانتا ہو۔ ان قبر کے پجاریوں نے کیا کرنا ہے، جن کو اپنے مردوں سے خوف آتا ہے؟ قبر کی مٹی چاٹ لینے سے کوئی کمال پیدا نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں کوئی گنجائش نہیں دی، حالات بڑے پرخطر ہیں، مگر مسئلہ آپ سمجھانا چاہتے تھے کہ انکار منکر بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا اللہ اعلیٰ، باجل کا جواب دو۔ اس نے کہا لا انسا ولا انسا لکم، آپ نے کہا ان سے کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ لہذا بات کو سمجھ لیجیے، صرف یہ کہ یہ امر بالمعروف ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پہ الولا بھی ذکر کیا، ساتھ میں البرا کو ذکر کیا، دوستی کا ذکر کیا، دشمنی کا ذکر کیا۔ اور دنیا میں کون ہے جس کے دوست نہ ہو، اور دنیا میں کون ہے جس کے دشمن نہ ہو؟ ذاتی طور پہ تو ہزاروں دشمن ہے، مگر اللہ کے نام پر کوئی دشمن بنائے؟ اہل علم نے لکھا جس طرح دوست ہونا ضروری ہے، اس طرح اللہ کی راہ میں دشمن ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے کہ جہاں وہ دوستی کا درس دیتے تھے وہاں وہ دشمنی کا درس بھی دیا کرتے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ،
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ہم قربانیوں تک محدود ہو گئے. فرمایا ابراہیم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, رول ماڈل ہے. اذ قالوا لقومہم, ان کے ماننے والوں کی زندگی رول ماڈل ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انا براء منکم, یہ برا. ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بری ہیں, تمہارے جھوٹے معبودوں سے اعلان برات کرتے ہیں. جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. اور ساتھ میں کیا کہا؟ ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت دشمنی شروع ہو چکی. آج یہ سبق بھول گیا. بس ایک اس بات ہے جی, اس بات کرتے رہیں, اس بات کرتے رہیں. کلمے کی صحت, کلمہ صحیح ہونا چاہیے, کلمہ صحیح ہونا چاہیے. کلمہ تو شروع انکار سے ہوتا ہے, لا الہ سے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, انکار تو پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے. آج لوگوں نے اپنی دعوت کو محدود کر دیا اس بات تک. مثبت بات کریں, مثبت بات کریں, مثبت بات کریں. شریعت نے کیا کہا؟ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, منکر کو روکو ہاتھ سے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, نہیں تو زبان سے کہے. کس نے روکا ہے؟ آخر اپنے ذات کے لیے بھی تو کہتے ہو نا, یہ تم نے میرا پیسہ کھا لیا, آج کے بعد خبردار ہے میرے دروازے پر آئے تو آج کے بعد رشتے داری ختم ہو. کبھی اللہ کے نام پر کہا؟ تم نے شرک کے دروازے کھولے, تم نے بدعات کے دروازے کھولے, تم نے غیر اللہ کی دعائیں دی ہے, تم نے ایک مباحث پر ہاتھ اٹھایا ہے. خبردار آج کے بعد میرے سامنے آئے تھے. کبھی نہیں کہے. ہاں, پیسے کا معاملہ ہو, جائیداد کا معاملہ ہو, رشتے کا معاملہ ہو, بہو بیٹی کا مسئلہ ہو تو بڑا غصہ آتا ہے. بتائیے پھر اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اکبر. مشکات کی مشہور حدیث ہے, شیخ البانی اس پر خاموش ہے, اور مولانا معاذ کو بڑی تخریج آتی ہے الحمدللہ. یہ آپ کو بتائیں گے اس کی صحت کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دے دیا. فرشتہ پہنچا, فرشتے نے کہا اللہ وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے لم یاسک طرفۃ عین, اس نے آگ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. ایسی بستی کو تو کہتا آسمان پہ لے جاؤ, وہاں سے اٹھا کے مار دو, الٹا کر دو. اللہ کو تو علم ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ہاں اس بستی کو اندھا کر دے, اور اس صوفی کو بھی, اس عبادت گزار کو بھی, اس شب زندہ دار کو بھی اندھا کر دے, آسمان پہ لے جا کر نیچے پھینک دے. اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا یہ اپنی ذات کے لیے تو بہت اس کو غصہ آتا تھا, پیشانی پہ شکن پڑ جاتے تھے, مگر میری جب بات ہوتی تھی, میرے ساتھ شرک و بدعات کا معاملہ ہوتا, میرے ذات و صفات میں غیروں کو شریک کیا جاتا, اس کا چہرہ میرے دین کے لیے کبھی متغیر نہیں ہوا. یہ جرم ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یہودیوں پر 2 پیغمبروں کی زبان سے لعنت بھیجی, 2 پیغمبروں کی زبان سے لعنت بھیجی. وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر, وہ منکرات سے نہیں روکتے تھے. بس لوگوں کو جوڑنا مقصود ہے, لوگوں کو جوڑنا مقصود ہے, اس بات کرنا ہے, انکار نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے مثال دی, ترمذی کو اٹھائیے, اس آیت کے ذیل میں نبی علیہ السلام نے مثال دی. وہ اپنے گناہگار دوستوں کے پاس بیٹھ جاتے جو اللہ کے باغی ہوتے, شراب و کباب کی زندگی گزارتے, بدکرداری کی زندگی گزارتے, ان کو نہیں روکتے تھے. نتیجہ یہ نکلا اللہ نے دل مردہ کر دیا, خود بھی اس میں واقع ہو گئے. انکار منکر کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب آپ انکار کریں گے پھر دشمنیاں پیدا ہوں گی. آپ کر کے دیکھ لیں, شادی بیاہ ہوتی ہے نا گھروں میں, آپ انکار منکر کریں, میں طبلہ سارنگی نہیں بجنے دوں گا, میں گانا نہیں بجنے دوں گا. یہ اتفاقی باتیں, اختلافی باتیں نہیں ہیں جس سے چاہے جا کر پوچھ لیں. اتفاقی باتیں ہیں تمام مقاصد فکر کے مابین. یہ طبلہ, یہ سارنگی, یہ چمٹے, یہ ڈھول دھماکے, یہ باجے, آپ کریں انکار, آپ کو پتہ چلے. برادری کہے گی اس کو نہ بلانا بہتر ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمارا جائے بغیر گزارا نہ. بتائیے پھر ہم نے دوستی دشمنی کو کیا سمجھا؟ ہم اپنوں کے ساتھ چھوٹے مسائل کے اندر ہم سے صبر نہیں ہوتا تو ہم بڑے بڑے مسائل میں کیسے کریں گے؟ اہل کفرہ سامنے ہو,
ہماری یہود و نصارہ سامنے ہوں، یہی نتیجہ ہے کہ دو قومی نظریہ، یہی مطلب تھا الولا والبرا۔ ہمارا عقیدہ اور ہے، یہ ولا ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ہمارا تمدن اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، ہمارے اعمال اور ہے، ہماری خوشی غمی اور ہے۔ یہ ہندو ہے، ان کا عقیدہ اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ان کی ثقافت اور ہے۔ یہی دو قومی نظریہ تھا، یہی الولا والبرا تھا، یہی دوستی دشمنی کے معیار تھے۔ نتیجہ کیا نکلا سمجھا نہیں، چھوڑ کر چلے آئے۔ آج وہ ساری رسمیں چپکی ہوئی، آج وہ ساری رسمیں شادی کے نام پہ، سالگرہ کے نام پہ، اور شادی کی سالگرہ کے نام پہ چپکی ہوئی۔ سمجھاؤ تو کہتے ہیں یہ مرنا ہے یا پرنا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، کسی کی موت ہے، ہمارے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ تو بتائیے میرے دوستو، ہم نے دوستی کو کیا سمجھا اور دشمنی کو پھر کیا سمجھا؟ دشمنی کا معنی یہ تو نہیں آپ بد اخلاق ہو جائیں، آپ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ اس بات کریں اس چیز کا جس کا اللہ رسول نے اس بات کیا، انکار کریں اس چیز کا جس کا اللہ رسول نے انکار کیا، یہی دوستی دشمنی۔ اور یہ عقیدے کا باب ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ مولانا خالد تشریف فرمائے، پوچھئے توحید کے باب میں جہالت کا عذر بھی نامقبول ہے، توحید کے باب میں جہالت کا عذر بھی نامقبول ہے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا، جو آگے چلے گئے وہ بھی، جو موجود ہیں انہوں نے بھی کہا، جو آنے والے ہیں انہوں نے بھی کہا، چاہے وہ کسی دھرتی پر پیدا ہو، سب کہہ کر اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا کیا عالم ارواح میں، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، دنیا میں جا کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ توحید کے باب میں جہالت کا عذر نہیں۔ جیسے آپ سگنل توڑتے ہیں، آپ کہیں مجھے کیا پتا کہ لال لائٹ کے اوپر رکنا ہوتا ہے، لال سگنل پر رکنا ہوتا ہے، آپ جانے دو۔ سارجن کہے گا نہیں نہیں، تمہاری جہالت یہاں مقبول نہیں، چالان تو ہوگا۔ توحید کا باب اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ کہنا کہ جہالت، بتائیے کہ اگر جاہل نہ ہوتا تو شرک کرتا؟ شرک تو کرتا ہی جہالت کی وجہ سے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہل نہ ہوتا تو ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا جاتا، اس کا نام تھا ابو الحکم، چیف جسٹس عمر بن ہشام، اس لیے ابو جہل کہا گیا، اس نے توحید کا انکار کیا۔ سب سے بڑا علم یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، یہ علم ہے۔ تو میں آج کر رہا تھا ولا والبرا، دوستی دشمنی، چھمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر دی، کیسے سروائیو کریں گے، کیسے معاشرے میں زندہ رہیں گے۔ نہیں اللہ کے بندو، آپ کی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، مگر عقیدہ کے باب میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کے پابند ہیں۔ آپ نے محبت کا اظہار کن لوگوں سے کرنا ہے، کن نظریات کے ساتھ کرنا ہے، کن تہذیبوں کے ساتھ چلنا ہے، اور آپ نے نفرت کا اظہار، دشمنی کا اظہار کن لوگوں سے، کن نظریات کے حامل لوگوں سے اور کن تہذیبات کے ساتھ کرنا ہے۔ اصل چیز یہ، اسلام نے دونوں باتوں کو سکھایا ہے۔ ذاتی طور پہ انسان کے ہزاروں دشمن ہیں، کبھی جائزہ لیجیے آپ کو پتہ چلے گا، اس سے اس لیے لڑائی ہے، اس نے رشتہ خراب کر دیا تھا، اس سے اس لیے لڑائی ہے، اس نے کاروبار میں نقصان پہنچایا تھا، اس سے اس لیے لڑائی ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس سے اس لیے لڑائی ہے، اس نے میری برائی کی تھی، میرا امیج خراب کر دیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اس سے اس لیے لڑائی ہے کہ یہ اللہ کا باغی ہے؟ سوچا کبھی؟ اب اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، اس کو سنتوں سے پیار نہیں، بھول گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک حدیث سنائی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مسلم کی حدیث، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو زبان ہی یاد۔ بیٹے بلال نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ لنمنعہن، ہم تو روکیں گے۔ عبداللہ نے کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں سبہ سبا سیئا، ایسے جملے کہے عبداللہ نے، اتنے سب جملے کبھی نہیں کہے، کسی غیر کو بھی نہیں کہے، آج تو بیٹا۔ اور کہا واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ ہے برات، یہ ہے برات، یہ ہے دشمنی۔ بیٹا ہے، لخت جگر ہے،
بڑے نازو نام سے پالا ہے، تربیت کی ہے. ایک حدیث کے مسئلے میں قسم اٹھا لی واللہ لا اکلمک ابدا، اور بعد متکلم فی روایتوں میں ہے فما کلمہ حتی مات، عبداللہ جب تک زندہ رہے اپنے بیٹے بلال سے کبھی بات نہیں کی. آج ہمارے ہاں پوری برادری سوسائٹی اعلان برات نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے. میں اور ڈاکٹر عامر عبداللہ حافظہ اللہ ایک پروگرام میں پہنچے. شادی کس کی ہے؟ میں اس طرف نہیں جا رہا. یہود و نصارہ کا مسئلہ آپ کو پتا ہے، ہندوازم کا مسئلہ آپ کو پتا ہے، ہمارے آپس میں مسائل دیکھیے آپ. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر موسیقی کی آواز سنتے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے. نافع سے پوچھو، ایسی ہے نا؟ ذہبی سند مالک النافع عن عبداللہ بن عمر، نافع نے انگلیاں ڈالی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، موسیقی کی آواز کانوں میں انگلیاں ڈال لی. میں نے کہا عبداللہ کیوں؟ کہا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ نے موسیقی کی آواز سنی کانوں میں انگلیاں ڈالی. اتنی نفرت کا اظہار. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونتان، دو آوازیں ملعون ہیں، صوت رنین عند نعمت، خوشی کے موقع طبلہ سارنگی کی آواز، چمٹے کی آواز، گاجے باجے کی آواز ملعون ہے. وصوت نیاحت عند مصیبت، کوئی مر جائے تو نوحے کی آواز ملعون ہے. ہم پہنچے، شادی ہے کس کی؟ مدیرہ مدرسہ کی. اہل حدیث جب نہیں سمجھائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں نہیں منہ کھائے تو آنکھ شرمائے. ہم تو اسی لیے بدنام ہیں، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کو بھی سناتے ہیں الحمدللہ. مدیرہ مدرسہ کی، کراچی کا مدرسہ ہے، لڑکی مدیرہ ہے، اس کی شادی. شادی میں علماء کی ایک جماعت موجود ہے. میں اور ڈاکٹر عامر داخل ہوئے. وہ جو بڑے سسی داڑھی والے جن کو کبھی کینچی نہیں لگی، سسی داڑھی والے دوڑ کر آئے، بولے شیخ صاحب آپ آگے، اچھا ہوا ذرا ان کو روکے نا، موسیقی چل رہی ہے. اور وہ بدبخت اس گیٹ سے نظر آ رہی کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھی. ایسا واہیات ماحول، ایسا بےہودہ ماحول. اہل حدیث مدرسے کی مدیرہ ہے، عالمہ فاضلہ ہے، بھائی بھی ناظم ہے، محتمم ہے، سارے کھڑے ہوئے. کسی کی پیشانی پہ اللہ کی قسم کوئی شکن نہیں. ہم نے کیا سن کے موسیقی بند کرائی، اور وہ صرف یہ کہتے رہے اچھا وہ آپ تشریف لیا بچوں کی خوشی میں. کوئی شرم و حیا نہیں. بندہ شرمندہ ہوتا ہے، سامنے آنے سے کتراتا ہے، دور جا کے بیٹھتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں. اور میں تو آپ کے ایک بڑے عالم فاضل ہیں، ان کی محترمہ غلطی سے ہم رشتہ دار ہیں، وہ بھی مدیرہ ہے. وہ جب کوئی لباس پہنتی ہے نا غیر شرعی، عورتیں اسے ٹوکتی ہیں، یہ گناہ کا کام ہے. وہ کہتی ہے ہم گناہ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، ہم سے تو گناہ ہوتا ہی. بتائیے پھر ہم نے برات کو کیا سمجھا؟ یہود و نصارہ کا انکار، قادیانی کا انکار، ہندو کا انکار، مجوسی کا انکار. تو آپ کو سیاسی لیبل لگا کے مجبور کر دیا آپ خاموش رہے. جو آپ کے کرنے کے کام ہے وہ تو کریں بھائی. ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، گستاخ ہو تو انکار نہیں کرتے ہم، اس کا احتجاج ہونا چاہیے. مگر یہ سارے سیاسی معاملات، آپ کا دائرہ آپ کا گھر ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر. ہاں میں تعدیث سے نعمت کے طور پہ کہوں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، بس اپنا رشتہ دار. اس سے بڑا انکار منکر کرنے والا میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. خوشی ہو یا غمی ہو، وہ اللہ کی بندی کہتی تھی کہ تم نے یہ غیر شرعی کام کیا، ہم جا رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو لے کر آ جائے کرتی تھی. اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے. تو میرے دوستو یہی ہے الولا والبرا، کوئی بڑا کام نہیں. دیکھیے قرآن کی آیت سورہ مجادلہ، فرمایا لا تجد قوما، بالکل سادہ سا، میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا، نہ میں اس قابل کوئی گہرے نقطے نہیں بیان کر رہا کہ آپ سوچتے رہیں. اور یہاں تو علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے احباب موجود ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر،
اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز دیکھیں، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کیسا؟ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، وہ دوستی کرے اللہ رسول کے باغیوں سے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں غیروں کی بات نہیں ہو رہی، ولو کانوا آباءہم، چاہے اس کے باپ دادا ہو، جو اس کی پہچان ہے، وہ ان سے بھی نفرت کا اظہار کرے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ رسول کے باغی، یہ ہوتا ہے مومن۔ او ابناءہم، بیٹے جس سے نسل چلتی ہے، او اخوانہم، بھائی جو اس کے پہچان نسل و بادو ہے، او عشیرتہم، قبیلہ ہے، برادری ہے، سوسائٹی، چاروں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا مومن بندہ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بچوں سے، نواسوں سے، پوتوں سے، اور اپنے بھائیوں سے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اور اپنے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرے گا اگر وہ اللہ رسول کے باغی ہے۔ آج ہمارا خون جوش مار جاتا ہے، آج ہمارا خون جوش مار جاتا ہے، ویسے نہیں ملتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے، کہ دوسرا کچھ کہہ دے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بولے کیا کہہ دیا آپ نے، سوچ کے بولے بھائی 10 بھائی ہیں ہم لوگ، سوچ کے بات کیا کرو۔ ہاں مگر اللہ رسول کی جب بات آتی وہاں غیرت نہیں پھڑکتی، وہاں غصہ نہیں آتا، وہاں جذبات جوش میں نہیں آتے۔ بتائیے پھر کیا ہو، پھر کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا، علماء اجازت دے تو میں کہہ دیتا ہوں۔ الجواب الکافی میں لکھا ہے، ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں نا، اتفاق ہے علماء کا، اختلاف تو اپنی جگہ ہے، 13 سال بیمار رہے، اور بھی روایتیں 18 سال کی بھی، اس سے بھی زیادہ کی اختلاف، 13 سال بیمار رہے، شدید بیمار رہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شدید بیمار ہو گئے، ساری دنیا چھوڑ کے چل دی۔ ابن قیم نے کوئی اثر ذکر کیا ہے رحمہ اللہ نے کہ وجہ کیا بنی تھی۔ پیغمبر ہونے کے باوجود ایک دفعہ اپنے بیٹے کو سخت جملے نہیں کہہ سکے، بس اتنا کا مہلن یا بنیا، بیٹا خیال کرو، بس اسی پر اللہ کی پکڑ ہے۔ مہلن یا بنیا، پھر میں اور آپ کیا ہے؟ لہذا اپنے منہج کا، اپنے عقیدے کا جائزہ لیجیے کہ ہماری محبتوں کا معیار آج کیا رہے، ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے؟ ایماندار سے بتائیں، عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں آج کل آپ لوگ؟ عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ گالیاں دے رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نا، اور اگر وہ ابھی آ جائے تو کیا خیال ہے؟ پھر بھول جائیں گے درس ہو رہا ہے۔ مان لیجیے، ہاتھ میں لانا ہے، سیلفی لینی ہے، یہ ہماری محبتوں کا معیار ہے۔ ہم سارے سیاستدانوں سے نانا ہیں، اور ابھی وہ آ جائے ہم بھول جائیں گے۔ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ومتعنا بطول حیاتی اگر وہ بھی درس دے رہے ہوں، پبلک کا منہ در ہو جائے گا، بولے جی عمران خان آ گیا، نواز شریف آ گیا۔ یہ ہماری محبتوں کا معیار ہے۔ ہم نے کیا سمجھا الولا والبراء؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وفی روایت الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، سب سے بہترین عمل تمہارے اعمال میں وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ 7 خوش نصیبوں کو ملے گا، اس میں سے وہ شخص بھی ہوں گے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو لوگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کاروباری معاملہ نہیں، بالکل اجنبی ہیں، مگر محبت ایسی کہ چلتا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین نے جوڑ رکھا ہے، اللہ کی محبت نے جوڑا ہوا ہے، یہ ہے الولا، یہ ہے محبت۔ اور جدائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے تو اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، آج ہم یہ سبق بھول گئے،
ہم دوستیاں بڑھانے میں لگے ہوئے، دوستیاں بڑھائیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ عتیق الرحمان کاشمیری حفظہ اللہ ایک دفعہ آئے، کہنے لگے میں کہیں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھے آ جائے، پھر سخت بات نہیں کر دینا، وہ فلاں بندہ ہے نا 20 سال سے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے آتا ہے جمعے کے دن، ہے کون؟ ہے کون؟ بولے ہے تو وہ دوسرے مکتبہ فکر کا، ہاتھ نیچے باندھتا ہے، رفع الدین بھی نہیں کرتا۔ 20 سال، بولا ہاں 20 سال ہو گئے اسی طرح۔ بتائیے، اس نے کہا ایسے خطیب پر بھی ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، جس کی خطابت کا انداز یہ ہے کہ 20 سال میں ایک بندے کے ہاتھ اوپر نہیں لا سکتے، وہ اسی میں خوش ہے کہ آتا ہے، آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہمارے پاس تو حدیثیں ہوتی ہیں، فرمایا الناس کا کل ایبل المیا، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، رات کو جا رہے کے چوکی داری کر رہے ہیں، ایک دن ضرورت پڑ گئی سواری کی، فرمایا لا تکادو تجدو فیہا راحلا، جب تو سواری لینے گیا پتا چلا یہ سارے گدھے کے گدھے، سواری کے قابل تو کوئی بھی نہیں۔ یہ لوگوں کی مثال ہے، سر جمع کر لینا کمال نہیں ہے، کام کے سر جمع کرنا کمال ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مومن اس پہ تھوڑی دیکھتا تعداد کتنی ہے۔ تو آج میرے دوستوں الولا والبراء، دوستی دشمنی ہم نے داؤ پہ لگا دی، ذاتی دشمنیاں بہت ہیں، حالانکہ ذاتی دشمنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قطع تعلق بھی حرام ہے، اور یہ دوستی دشمنی جو آپ سن رہے ہیں، اس دشمنی کی بنیاد پر قطع تعلق سارے زندگی کر دیں، عبداللہ بن عمر کی طرح جائز نہیں آتے تیرے گھر پہ، تو نے حدیث کا انکار کیا، نہیں کرتے سلام کا جواب، نہیں دیتے سلام کا جواب، تو نے حدیث کا انکار کیا۔ اور ابھی آج میں پڑھا رہا تھا ترمذی کے اندر غزوہ تبوک بن مالک کی توبہ کا بیان، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ہے نا سورۃ توبہ میں تفسیر چل رہی ہے، یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، ابھی آپ شیخ محترم سے بھی سن رہے تھے، عذر کوئی نہیں تھا، بس سستی ہو گئی، مگر لوگوں نے جھوٹ بول بول کے عذر منوا لیے، نبی علیہ السلام رحم دل تھے، آپ نے کہا جاؤ کوئی بات۔ ان تینوں نے کہا ہم سچ بولیں گے بس، اور سچ بولنے کی صدا پھر یہ ملی، کہتے ہیں اللہ نے شاید کسی کو اس طرح آزمایا ہو، ہمارے لیے قرآن نے کہا ذاقت علیہم الارض بما رحبت، زندگی تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو، وجہ کیا تھی؟ ان سے بلا درکار تھی، بلا کا اظہار نہیں کر سکے تھے، ان سے محبت درکار تھی، اظہار نہیں کر سکے تھے، تو شریعت نے پھر کیا کہا؟ اب ان سے برات کا اعلان کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان کی بیویوں سے کہہ دو ان سے علیحدہ ہو گئے، اکیلے رہ گئے، کہتے ہیں میں سلام کرتا، مجھے لگتا اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا، مگر شاید آپ دل میں دیتے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، مجھے احساس ہوتا اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سلام پھیر کے آپ کو دیکھتا، آپ منہ دوسری طرف کر لیتے۔ یہ برات کس سے؟ پہلے مسلمان لوگ ہیں، پہلے قیمتی لوگ ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، بس غلطی ہو گئی اللہ کے دین کے حوالے سے، سستی ہو گئی، اللہ نے کہا اعلان برات کرو۔ آج ہمارے ہاں پوری برادری، پوری منڈی، پورا محلہ، پورا علاقہ، ہزاروں جگہ کرتے ہیں، مگر ہم توحید کے نام پہ، شرک و بدعت کے نام پہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے بندو، ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی توحید کے لیے ہونی چاہیے۔ ان محبتوں کا فائدہ آپ کو پتہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نکلا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث، بندہ نکلا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، چلتا رہا، جنگل بیابان میں ایک موڑ پر اسے ایک دوسرا بندہ ملا، سلام دعا ہوئی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں علاقے میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا رشتہ داری ہوگی؟ کہا نہیں۔ کاروبار کا معاملہ ہوگا؟ کہا نہیں۔ کوئی اور بات ہوگی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ دوستی کا معیار کیا ہے؟ اس نے کہا بس وہ بھی اللہ کے دین کو ماننے والا اور میں بھی اللہ کے دین کو ماننے والا، بس یہی نقطہ ہے، یہی نقطہ جو ابھی آپ سن رہے تھے نا، مواخات کروا دی، دوستی کروا دی۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان رشتہ داری ہے، ایمان محبت ہے، ایمان دوستی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے
تو نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کو کہا انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرا نہیں ہے، اور کیا کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، آئندہ سوال بھی نہ کرنا اس کے بارے میں کہ اللہ اس کو معاف کر دے ورنہ تیری نبوت بھی۔ انداز دیکھیں، اس نے کہا بس اللہ کی دام پہ دوستی ہے، وہ جو ملا تھا رستے میں اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے جب سے یہاں کھڑا کیا ہوا جب سے تو گھر سے نکلا ہے، اور یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر تو اس آدمی سے ملنے صرف اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر دوستی ہے اور کوئی وجہ نہیں، تو اللہ نے تجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے اسی بات پر محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کیجیے۔ شریعت تو کہتی ہے مسافر کو دو، اجنبی کو دو، ہے نا ایسے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسافر کوئی آ جائے نا، خاص طور سے اگر مولوی ٹائپ کا ہو تو نمازی بیٹھی سلام پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، مولوی ایسا نہیں مطالبہ ہی کر دے، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھیے۔ صحابہ کرام رحماء بینہم، ٹھیک ہے نا، مگر ساتھ میں پہلے کیا کہا اشداء والکفار، یہ بڑا ہے، رحماء بینہم یہ کیا ہے بھلا، ساتھ ساتھ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافر، ساتھ ساتھ مومن کے ساتھ محبت کرنے والے، کافروں پہ سخت۔ اب ہمارے ہاں کچھ اور معنی لے لیے، شریعت نے کہا لا تبدلوا اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، ایسی ہی نا شیخ؟ میں نے مولویوں کو سنا، مولوی ممبر پہ کہتے ہیں ارے بھائی سلام نہیں کریں گے تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ ہاں جی، تیری مانے اللہ کے نبی کی مانے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اس مولوی کی مانے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ؟ ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوی بچوں میں ہوتا مگر جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں سکون نہیں ملتا، دل کھچا چلا آتا ہے آپ کی محبت میں، مگر قیامت کو یاد کرتا ہوں تو آنکھیں ڈبا جاتی ہیں، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میرا کیا بنے گا؟ اٹھائیے ابن کثیر، آپ خاموش ہو گئے، اللہ نے وحی اتارا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پریشان نہ ہو، اطاعت تو کر کے دیکھو، محبت کا اظہار تو کر کے دیکھو، اتباع کا دم بھر کے تو دیکھو، اللہ تمہیں انبیاء کے ساتھ اٹھانے پر قادر ہے، صدیقین کے ساتھ اٹھانے پر قادر ہے، شہداء کی رفاقت دینے پر قادر ہے، صالحین کے ساتھ اٹھانے پہ اللہ قادر ہے۔ ہم کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں، ہاں جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ رنگ بھی چوکھا آ جائے، نہیں میرے دوستوں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جذبات کی، خواہشات کی، رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ نفرتیں نہیں ہیں کہ جی نفرتوں کا بیج بو کر چلے گئے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ ہماری محبت کا معیار کیا ہے، ہماری نفرت کا معیار کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ جی ہماری نہیں سنی تو ہم ناراض ہو گئے؟ نہیں، ہم ناراض ہوں تو اللہ کے لیے، ہم خوش ہوں تو اللہ کے لیے۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان مکمل جبھی ہوتا ہے جب تیری محبت کا معیار اللہ، تیری نفرت کا معیار اللہ ہو، تو خرچ کرے تو اللہ کے لیے، خرچ نہ کرے تو اللہ کے لیے۔ یہاں میں رک کر کہہ دوں، ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب وبا چلی، بیان کوئی کرتا ہے، پوچھتے کسی اور سے، مولویوں کا آپس میں لڑواتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ چھوٹے بڑے کا کوئی فرق بھی ہونا چاہیے، فوق کل ذی علم علیم۔ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر تو یہ بات نہیں ہے، حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نہ شاگردوں سے مقابلہ ہے نہ استادوں سے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کوشش نہیں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ ورعاہ، کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس کو اللہ بلند کر دے لوگ کیا کر سکتے، اللہ نے اور بلندی عطا فرمائے۔ یہ حدیث بیان کی شیخ نے مات سلفی کی تقریب بخاری میں، ایک بندہ آ گیا میرے پاس، بندوں کے انداز دیکھیں، السلام علیکم شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں جی، یہ ایک نئی مصیبت چلی ہوئی ہے، وہ خرم شہداد پیدا ہوا نا آپ کے یہاں، جانتے ہیں؟
خرم شہداد کو نہیں جانتے؟ جان لیں گے تھوڑے دنوں میں۔ خرم شہداد وہ ہے جو نہ عربی جانتا ہے، نہ فارسی جانتا ہے، نہ اردو جانتا ہے۔ ہاں جی، برزخی ہوا، وہابی ہوا، پھر برزخی ہوا، پھر وہابی ہو گیا۔ اور اب وہ کیا کر رہا ہے؟ شیخ البانی کا آپریشن، کتابیں آ رہی۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا نئے کراچی میں نے چھوٹتے کہا لگتا ہے خرم شہزاد کو پڑھتے ہو؟ وہ ایسے اچھلا جیسے کسی نے اس کو کرنٹ لگا دیا۔ کہنے لگا ہاں پڑھا تو اسی کو تھا۔ میں نے کہا بدبو آ رہی ہے نا جبھی تو الفاظ بولتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی شیخ صاحب نے بیان کی، جا کر پوچھ لو، اور میں نصیحت کروں گا، شیخ میرے سینئر ہیں، ساتھی بھی ہیں اگرچہ، مولانا کو بھی اور تمام ساتھیوں کو، کہ جس کا مسئلہ ہو اس سے ڈسکس کیا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ اور علماء کو بھی حیا کرنی چاہیے جواب دیتے ہوئے، وہ بھی کسی بڑے چھوٹے عالم کا امیج خراب نہ کریں، اس کی شخصیت کو خراب نہ کریں۔ میں نے کہا جی آپ جا کے شیخ سے پوچھنا، میں کچھ نہیں کہتا۔ بولے جی یہ تو ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ابھی ہم مجرم ہی صحیح ہیں، شیخ سے پوچھ لیں اب جا کے، ہم مجرم ہی صحیح ہیں، اب شیخ سے پوچھیں نا جا کے، ہم سے کیوں پوچھتے؟ مالی حدیث بیان کے قابل ہے، علماء نے تحسین کی ہے اس لیے میں نے بھی بیان کیا بار کے۔ تو میرے دوستو ہم محبتوں کو سمجھیں، نفرتوں کو سمجھیں، ساری رات بولتے رہیں نہ، مگر اتنا وقت نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، نہ اتنا اسٹیمنا ہے۔ اتفاق ہے کہ کراچی بہت بڑی ہو گئی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو بہر اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں، اگرچہ یہ تمہیدی باتیں تھیں کہ ہم محبتوں کا معیار اسلام کو بنائیں، عقیدے سے لے کے تہذیب، تمدن، ثقافت، لباس، تراش و خراش، ہر چیز کے اندر محبت کا اظہار ہو، ہر چیز کے اندر، اور نفرتوں کا اظہار بھی ہو، عقیدے کے باب میں، عمل کے باب میں، تہذیب کے باب میں، لباس کے باب میں۔ آخر آپ نے دیکھا ہے نا بڑی بڑی تقریبوں میں دوسروں کو بلایا جاتا ہے، وہ اپنے لباس کے ساتھ ہی تو آتے ہیں نا، اپنے لباس کے ساتھ ہی تو آتے ہیں نا، وہ ہندو اپنے لباس کے ساتھ آتا ہے، سکھ اپنے لباس کے ساتھ آتا ہے۔ آخر آپ کو جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو رفت کے درجے پر ہیں، اللہ کے یہاں کامیاب ہیں، ان کو کون سا احساس سے کمتری ہے کہ وہ ہر بات پہ کمپرومائز کرنے پہ تلے ہو؟ اسلام اور حق اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، یہ ہمارے شیخ کے الفاظ ہیں، حق اپنے پیروں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات، عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ سے کوئی کہتا کہ جی دیکھیں جی آپ کچھ نرمی کریں، ہاتھ ملانے کی باتیں کریں، وہ کہتے تھے اس دور میں، وہ کہتے ہیں بھائی میں 60 والا چاول ہوں اور تو 40 والا، بھابھیوں کے علاوہ سارے 40 والے، اہل حدیثوں کے علاوہ سارے 40 والے، وہ کہتے ہیں بھائی میں 60 والا ہوں تو 40 والا ہے، تیرے سے ہاتھ ملا کے میری ویلیو خراب ہو جائے گی، تو اوپر آ جا تیری ویلیو بڑھ جائے گی، تو اوپر آ جا نا، تو چھوڑ دے باپ دادا کے دین کو، تو چھوڑ دے اپنے خوابوں کو، تو چھوڑ دے اپنی تعویلات کو، اپنے فقہ کو چھوڑ دے، تو آ کتاب و سنت کی بات کر، اعلیٰ منہج سلف چل ہمارے ساتھ، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے اس عقیدے پر کما حق ہو استقامت نصیب فرمائے، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، محبتوں کا معیار اللہ اپنی ذات کو، اپنے دین کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی بنیاد پر ہم نفرتیں کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق خیر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔